یہ ہے ایجپٹ، افریقہ کا دوسرا سب سے امیر ترین ملک، جہاں قدیم ترین نشانیاں اور دنیا کے 7 عجوبوں میں سے 2 دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا اور لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا موجود ہے۔ دنیا کا زبردست ریور سسٹم بھی ایجپٹ میں موجود ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ریور نائل کے قریب ایجپٹ کی 94% پاپولیشن رہتی ہے۔ دراصل ایجپٹ کا 92 سے 97% ایریا صحرا پر مشتمل ہے، جہاں رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایجپٹ کی ٹوٹل جی ڈی پی 389.1 بلین ڈالرز ہے اور پر کیپیٹا جی ڈی پی صرف $3,300 ہے۔ آخر ایجپٹ کی اکانومی چلتی کیسے ہے؟ ایجپٹ میں اتنی مہنگائی اور غربت کی کیا وجہ ہے اور کس طرح ملٹری ایجپٹ کو کنٹرول کرتی ہے؟ جانیں گے سب کچھ انفارمیٹری لیب کی آج کی ویڈیو میں۔ ویسے تو ایجپٹ کی ہسٹری کافی پرانی ہے، لیکن اس کی ماڈرن ہسٹری شروع ہوتی ہے 16 سینچری سے، جب 1517 میں آٹومن امپائر نے ایجپٹ کو فتح کیا اور 1805 میں آٹومن البانین کمانڈر محمد علی نے ایجپٹ میں اپنی ڈائنیسٹی بنائی اور ایجپٹ میں ڈیولپمنٹ پر کام شروع کیا، جن میں دنیا کے امپورٹنٹ کینالز میں سے ایک سوئس کینال کو بنایا گیا، جو 1869 تک تیار ہو گیا۔ سوئس کینال ایجپٹ کی اکانومی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اس بارے میں ہم آگے ویڈیو میں بات کریں گے۔ خیر 1882 میں ایجپٹ بینکرپٹ ہونے کے قریب تھا تو برٹش نے ایجپٹ پر کنٹرول کر لیا اور 1922 میں ایجپٹ نے واپس انڈیپینڈنس حاصل کر لی اور فؤاد ون ایجپٹ کے بادشاہ بن گئے، لیکن برٹش آرمی 1950 تک ایجپٹ میں موجود رہی۔ 1948 میں فرسٹ عرب اسرائیل وار ہوئی، جس میں ایجپٹ، عراق، جارڈن اور سیریا نے مل کر نیو اسٹیٹ آف اسرائیل پر حملہ کیا اور ایجپٹ نے غزہ اسٹرپ کو کنٹرول کر لیا، جبکہ جارڈن نے ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم کو اسرائیل سے آزاد کروا لیا اور ان دونوں ملکوں نے ان ایکوپائڈ ریجنز کو 1967 کی وار تک کنٹرول کیا۔ اس کے بعد آتا ہے ایجپٹ پر ملٹری کا کنٹرول۔ 1953 میں ملٹری آفیسر محمد ناقب ایجپٹ کے پہلے پریزیڈنٹ بن گئے اور ایجپٹ کو ریپبلک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا۔ محمد ناقب کے ہی ایک ساتھی آفیسر جمال عبد الناصر ایجپٹ کے پرائم منسٹر بن گئے۔ 1954 میں برٹش آرمی بھی ایجپٹ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ 1956 میں پرائم منسٹر ناصر نے سوئس کینال کو نیشنلائز کر دیا تاکہ سوئس کینال کا ریونیو ایجپٹ کی اکانومی کو گرو کر سکے۔ اس کے علاوہ عبد الناصر نے انڈسٹریلائزیشن پر بھی کام کیا تاکہ سوشل سروسز جیسے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسوان ہائی ڈیم پروجیکٹ پر بھی کام کیا گیا، جو نائل ریور کے فلڈ کو کنٹرول کرے گا اور الیکٹریسٹی جنریٹ کرے گا۔ 1967 کی عرب اسرائیل وار میں عرب کنٹریز کو غزہ، ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم سے اپنا کنٹرول چھوڑنا پڑا۔ 1970 میں عبد الناصر کی ڈیتھ کے بعد انور السادات پاور میں آئے۔ 1971 میں سوویت یونین کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے اسوان ہائی ڈیم پروجیکٹ بھی پورا ہو گیا اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے ایجپٹ میں ایگریکلچر اور انڈسٹری پر کافی اچھا امپیکٹ پڑا۔ 1973 میں تھرڈ عرب اسرائیل وار ہوئی، جس کے بعد ایجپٹ نے اپنے ریجن سینائی، جس کو اسرائیل نے کنٹرول کر لیا تھا، واپس لینے کی کوششیں شروع کی۔ 1975 میں سوئس کینال کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ 1977 میں پریزیڈنٹ سادات نے اسرائیل وزٹ کیا اور 1979 میں پیس ٹریٹی سائن کی، جس کی وجہ سے ایجپٹ کو اس کا ایکوپائڈ ریجن واپس مل گیا۔ 1981 میں پریزیڈنٹ سادات کو اسیسینیٹ کر دیا گیا اور وائس پریزیڈنٹ حسنی مبارک پاور میں آئے اور 2011 میں حسنی مبارک کے اسٹیٹ آف ایمرجنسی کو ختم کیا گیا، جو مبارک نے 1981 میں امپوز کیا تھا اور ایجپٹ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور فریڈم آف ایکسپریشن اور اسمبلی پر ریسٹرکشنز لگائی تھی۔ 2012 میں مسلم بردرہڈ، جو ایجپٹ میں ایک ریلیجیس اور پولیٹیکل موومنٹ تھی، اس کے کینڈیڈیٹ محمد مرسی پریزیڈنشل الیکشنز جیت گئے، لیکن 2013 میں گورنمنٹ نے مسلم بردرہڈ کو ایک ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کر دیا جب ایجپٹ کے شہر منصورہ میں بم بلاسٹ ہوا اور 12 لوگ شہید ہو گئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ اس سب کے بعد آرمی نے ایجپٹ کا کنٹرول سنبھال لیا اور فارمر آرمی چیف عبد الفتاح السیسی پاور میں آئے اور اب تک عبد الفتاح ہی ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، یعنی اب تک ملٹری ہی ایجپٹ کو کنٹرول کر رہی ہے۔ عبد الفتاح نے پاور میں آنے کے بعد ڈیولپمنٹ پر کام شروع کیا، بلینز آف ڈالرز روڈز اور بریجز بنانے میں انویسٹ کرنا شروع کر دیے اور سولر انرجی میں بھی انویسٹمنٹس کی۔ عبد الفتاح نے یو ایس اے، رشیا، مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے ساتھ بھی کافی اچھے ریلیشنز بنائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہیں گلوبل ریس میں حصہ لینا ہے تو انہیں باقی ملکوں کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز رکھنے ہوں گے۔ یہ تو تھی ایجپٹ کی ہسٹری کہ کس طرح ایجپٹ پر ملٹری نے 2 بار رول کیا۔ اب بات کرتے ہیں ایجپٹ کی اکانومی کے بارے میں کہ آخر ایجپٹ کی اکانومی چلتی کیسے ہے۔ ایجپٹ کی ٹوٹل جی ڈی پی کا 10% ریونیو سوئس کینال سے آتا ہے۔ سوئس کینال میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے کنیکٹ کرتا ہے اور یہ یورپ سے ایشیا تک ٹریڈ کا
آسان راستہ ہے کیونکہ ٹریڈنگ شپس کو پورے افریقہ سے گزر کر ایشیا نہیں جانا پڑتا۔ سوئس کینال سے دنیا کی 12% ٹریڈ گزرتی ہے اور اسی لیے سوئس کینال صرف ایجپٹ کے لیے ہی نہیں بلکہ ورلڈ اکانومی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی ایجپٹ کی اکانومی میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ لو ٹو میڈیم ٹیکنالوجی انڈسٹریز ایجپٹ کی جی ڈی پی میں 22 سے 25% تک کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ ایجپٹ کی اکانومی آئل اور گیس ایکسپورٹس پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ افریقہ کا 5واں سب سے بڑا کروڈ آئل کا ایکسپورٹر اور تیسرا سب سے بڑا نیچرل گیس کا ایکسپورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایجپٹ کی ٹوٹل جی ڈی پی میں سے 15% آئل اور گیس ایکسپورٹ سے آتا ہے۔ ایجپٹ میں ہسٹوریکل انفراسٹرکچر ہونے کی وجہ سے ٹورزم بھی ایجپٹ کی اکانومی کا حصہ ہے۔ تقریباً 8% سے زائد ریونیو ٹورزم سے آتا ہے۔ اتنے ریونیو سورسز کے باوجود بھی ایجپٹ کا 90% اینول ریونیو ڈیبٹ پیئنگ میں چلا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ایجپٹ میں 33% انفلیشن ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ آٹا بھی نہیں خرید سکتے کیونکہ ایجپٹ دنیا کا سب سے بڑا ویٹ کا امپورٹر ہے اور ایجپٹ اپنا زیادہ تر ویٹ رشیا اور یوکرین سے امپورٹ کرتا ہے۔ رشیا یوکرین وار کی وجہ سے آٹے کی قیمت آسمانوں کو چھونے لگی اور اس سب سے ایجپٹ کی اکانومی پر برا اثر پڑا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیل پیلسٹائن وار میں سوئس کینال کا ریونیو 40 to 50% کم ہوا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ریڈ سی سے گزرنے والی شپس پر یمن کی آرمی غزہ کی طرف سے اٹیک کرتی تھی، اس لیے ٹریڈنگ شپس سوئس کینال کو اوائڈ کرنے لگی۔ خیر ان سب ریزنز کی وجہ سے ایجپٹ کی اکانومی لاس میں جاتی رہی، لیکن اس سب کے باوجود ایجپٹ بہت سے فیوچر پروجیکٹس پر بھی کام کر رہا ہے، جن میں روز الحکمہ نیو سٹی اور مستقبل مصر پروجیکٹ جس میں ایجپٹ کی بنجر زمین کو دوبارہ سیراب کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اس سب کے علاوہ ایجپٹ سولر انرجی اور ریلوے نیٹ ورک پر بھی انویسٹ کر رہا ہے۔ عبدالفتاح السیسی ایجپٹ کی بہتری پر کام کر رہے ہیں۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔